السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں دانش محمودی۔ آج ہم پڑھیں گے اپنے سبق کی کلاس نمبر 19 کو 19، جس میں ہم پڑھیں گے زائد الف کیا ہوتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 18 کے اندر کافی ساری چیزوں کو پڑھا تھا۔ حروف مقطعات کو ہم نے سیکھا کہ ان کو کیسے لمبا کر کے پڑھنا ہے، ان میں کس طرح کہاں کہاں کون کون سی مد ہوگی۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی جگہ ایک ایسا الف آپ کو نظر آتا ہے جس کے اوپر گول نشان بنا ہوا ہوتا ہے، گول دائرہ بنا ہوتا ہے، تو اس الف کو کیسے پڑھنا ہے۔ لکھا ہے قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے۔ یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا آئے گا وہ، تو اس الف کو پڑھنے اور نہ پڑھنے کی تفصیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو نمبر 1، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی جب ملا کر پڑھیں گے تب نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب لاکنہ یہاں لکھا ہے 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی جب رکیں گے تو اس صورت میں اس الف کو ہم پڑھیں گے، لیکن جب وصل کریں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ اگر میں نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو میں پڑھوں گا لاکن، اس الف کو میں ایک الف کھینچوں گا کیونکہ میں نے یہاں پر وقف کیا۔ اگر میں نے یہ وقف نہیں کرنا، اگلے حرف کو ساتھ میں پڑھنا ہے تو لاکن پڑھوں گا، اس الف کو چھوڑ دوں گا۔ تو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکن، لمبا کیا، اب پڑھیں گے وصل۔ لیکن، یہ ہم اس طرح پڑھیں گے لیکن وقف، لیکن الظنون، ٹھیک ہے، الظنون یہ کب؟ جب ملا کر پڑھیں گے۔ اب وقف جب اس پر رکیں گے، الظنون الرسول، وقف الرسول، السبیل، وقف السبیل۔ یہاں نیچے ساتھ میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے کس پارے اور کس آیت میں یہ لفظ آ رہے ہیں۔ قواریر، وقف قواریر، انا، انا، سیکنڈ نمبر میں یہاں لکھا ہے قرآن پاک کے اس کلمے سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے۔ سلاسلہ، جی، قرآن پاک کے اس کلمے سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے، البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح کا لفظ جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے آئے گا سلاسلہ، اس کا قاعدہ یہ آپ اچھی طرح ایسے یہاں پر سمجھ لیں اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ نمبر 3 ہے ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ جی کرتے ہیں افئم مات، اب دیکھیں ہم نے اس الف کو نہیں پڑھا، افئم مات، اگر کوئی اس الف کو پڑھتا ہے تو وہ اس طرح پڑھے گا افئم مات، تو فا کو لمبا نہیں کرنا، اس الف کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے۔ افئم مت، لَإِلَى اللَّهِ، لا کو لمبا نہیں کرنا، لَإِلَى الْجَحِيمِ لِشَيْءٍ مَلَئِهِ، لمبا نہیں کرنا ہے، أَن تَبُوءَ، أَن تَبُوءَ، بو کو لمبا کرنا ہے اور آ کو آگے سے لمبا نہیں کرنا، وَلَأَوْضَعُوا، وَلَأَوْضَعُوا، لَأَذْبَحَنَّهُ، لَأَنْتُمْ مِنْ نَبَإِ وَمَلَئِهِمْ سَمُودَ، دیکھیں لمبا نہیں کیا، سمود، یہ سمود لفظ جتنی بھی جگہ آ رہا ہے وہاں سارا حوالہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ لِتَتْلُوَ، لَن نَدْعُوَ، لِيَرْبُوَ فِي، لِيَرْبُوَ فِي، دیکھیں بوا وا کو لمبا نہیں یعنی الف مدہ نہیں کرنا ہے یہاں پر، لِيَبْلُوَ وَنَبْلُوَ، قَوَارِيرَ، قَوَارِيرَ۔ ایک بات کا غور کریں، ہم نے اوپر پڑھا، میں دوبارہ لے چلتا ہوں آپ کو اوپر، وہاں ہم نے پڑھا، دیکھیں یہاں پر پڑھا قَوَارِيرَ، آگے لکھا ہے یہاں پر پہلا، یہاں پر غور کریں آپ، یہاں لکھا ہے پہلا،
اس کا مطلب یہ کہ یہاں جو قاعدے ہمیں بتائے گئے کہ ان 6 کلمات میں ہمیں رکنے کی صورت میں اس الف کو پڑھیں گے اور نہ رکنے کی صورت میں اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر الگ الگ بتایا گیا۔ یہ قواریرہ الگ ہے، یہ پارہ 29 سورۃ الدہر آیت نمبر 15 کے اندر ہے، اور یہ قواریرہ پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر آیت نمبر 16 میں ہے۔ پچھلے میں جو ہے اس کا قاعدہ الگ ہے، اور اگلے میں جو اگلی آیت میں جو ہے اس کا قاعدہ الگ ہے۔ اس قواریرہ کے اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے لکھا ہے نمبر 4 پر، ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے، یعنی یہاں پر جو لفظ الف ہے اس کو پڑھیں گے۔ علیکم الانامل، انامل نا کو لمبا کریں گے یہاں پر۔ اناسیہ، انابو للانام، من اناب۔ ہم نے سبق نمبر 19 کو مکمل کر لیا ہے۔ دعاؤں کی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔